السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین. اما بعد. میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، سامعین کرام، آج 22 ربیع الثانی 1442 ہجری، 8 دسمبر 2020 عیسوی، 24 گتے اگہن 2077 بکرمی، منگل کا دن، میں محمد مستقیم مدنی آپ لوگوں کی خدمت میں صدائے حق کا پروگرام لے کر حاضر ہو گیا ہوں، جو روزانہ آپ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرٹز پر جنک پور دھام دھنوشا نیپال سے سنتے آ رہے ہیں. آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید سماعت فرمائیں گے، پھر ایک خوبصورت سی نظم اور بعد میں ایک عالم کا خطاب. تو لیجئے سماعت فرمائیں. سب سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واستعین بعدہ ایک نظم حمد کی شکل میں سماعت فرمائیں. کلام نور الدین ساحل علیاوی کا، آواز حافظ طہارت سراجی کی، بول ہے: رب کے سوا کسی کو بھی سجدہ نہیں کیا، رب کے سوا کسی کو بھی سجدہ نہیں کیا، ہم نے کبھی ایمان کا سودا نہیں کیا. رب کے سوا کسی کو بھی سجدہ نہیں کیا، رب کے سوا کسی کو بھی سجدہ نہیں کیا، رب کے سوا کسی کو بھی سجدہ نہیں کیا، رب کے سوا کسی کو بھی سجدہ نہیں کیا. ہم نے کبھی ایمان کا سودا نہیں کیا، ہم نے کبھی ایمان کا سودا نہیں کیا. مجھ کو پتا ہے دشمنوں کی دشمنی، مگر مجھ کو پتا ہے دشمنوں کی دشمنی، مگر مجھ کو پتا ہے دشمنوں کی دشمنی، مگر سرعام سب کے سامنے رسوا نہیں کیا، سرعام سب کے سامنے رسوا نہیں کیا. ہم متبع رسول ہیں اور پاسبان دین، ہم متبع رسول ہیں اور پاسبان دین، ہم متبع رسول ہیں اور پاسبان دی ہم سے چھٹ جائے، دی ہم سے چھٹ جائے، گوارا نہیں کیا، دی ہم سے چھٹ جائے، گوارا نہیں کیا. غربت میں کٹ گئی ہے میری ساری زندگی، غربت میں کٹ
ساری زندگی غربت میں کٹ گئی ہے میری ساری زندگی، لمحہ بھی عیش میں جو گزارا نہیں کیا، لمحہ بھی عیش میں جو گزارا نہیں کیا۔ اور بطور خاص یہ شعر دیکھیں، بہت قیمتی ہے۔ جب دل سے عزم کر لیا ہے خدمت دین کا، جب دل سے عزم کر لیا ہے خدمت دین کا، جب دل سے عزم کر لیا ہے خدمت دی کا، پھر ہم نے تجارت کا ارادہ نہیں کیا، پھر ہم نے تجارت کا ارادہ نہیں کیا۔ مقطع ملاحظہ کر لیں۔ لوگوں کا ہو بھلا یہی بس کام ہے اپنا، لوگوں کا ہو بھلا یہی بس کام ہے اپنا، لوگوں کا ہو بھلا یہی بس کام ہے اپنا، لوگوں کا ہو بھلا یہی بس کام ہے اپنا، ساحل کسی کا ہم نے خسارہ نہیں کیا، ساحل کسی کا ہم نے خسارہ نہیں کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے محترم ساتھیوں، آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ محمد عاقل ریاضی صاحب کا، جو مدرسہ نجم الہدی السلفیہ بیلہا سرہا نیپال میں درس و تدریس کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ان کا موضوع ہے ایک سنگین گناہ گالی، ایک سنگین گناہ گالی۔ تو لیجئے شیخ سے ان کا خطاب سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم،
وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما. محترم سامعین اور اسلامی بھائیوں، آج میں آپ کے سامنے جس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے ایک سنگین گناہ، گالی، جو آج ہمارے سماج اور معاشرے میں ایک عام صفت بن چکی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ العالمین ہمیں کہنے سننے کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین کا فرمان ہوتا ہے: وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. اور تم گالیاں نہ دو ان لوگوں کو جن کو وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، پس وہ اللہ کو گالیاں دیں گے جہالت کی وجہ سے دشمنی کرتے ہوئے. اسلامی بھائیوں، آپ کے سامنے آج میں ایک نہایت ہی سنگین جرم اور خطرناک گناہ کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، جس سے انسان کی ساری زندگی بدمزہ ہو جاتی ہے اور ہمارا پورا معاشرہ اس کے زد میں ہے. ہر دوسرا شخص اس گناہ میں ملوث ہے اور افسوس در افسوس شاید اسے گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا، بلکہ اس کو غیظ و غضب کی حالت کے علاوہ بطور مذاق اور فیشن بھی کہا جاتا ہے، اور اسے ہم ایک عام اور فیشن سمجھ کر استعمال کرتے ہیں. اور اس سنگین گناہ کا نام ہے گالی دینا. اور گالی ہر اس بیہودہ اور گندی بات کو کہتے ہیں جس سے کسی کی عزت پر آنچ آ جائے، اور اسی طرح سے زبان کا بیہودہ، غلط اور ناجائز استعمال بھی گالی کے زمرے میں ہی آتا ہے. اور لعن طعن کی سب شکلیں گالی ہی کہلاتی ہیں. یاد رکھو، گالی دینا معمولی گناہ نہیں ہے بلکہ ایک کبیرہ گناہ ہے. جو اس گناہ سے توبہ کیے بغیر مر گیا، ایک چیز کا نام لیا اور فرمایا ان کو گالی نہ دیا کرو. مثال کے طور پر صحیح حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: زمانے کو گالی نہ دو. زمانہ جاہلیت میں بعض لوگوں کی عادت تھی کہ جب ان پر کوئی آفت و مصیبت آتی تو وہ زمانے کو برا کہنا شروع کر دیتے اور یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ہمارے ساتھ جو برا سلوک ہوا ہے وہ زمانے ہی کی وجہ سے ہوا ہے اور زمانے ہی نہیں کیا ہے. ہم پر تباہی زمانے ہی کی وجہ سے آتی ہے. قرآن و حدیث نے سختی کے ساتھ اس باطل عقیدے کی تردید کی کہ بربادی اور تباہی کا سبب لوگوں کے برے اعمال ہیں. اس سلسلے میں کئی ایک روایات ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے، وہ زمانے کو برا کہتا ہے، حالانکہ زمانہ میں ہوں، دن رات کو تبدیل میں کرتا ہوں، اس لیے کہنا وقت ٹھیک نہیں ہے یا زمانہ برا آ گیا ہے ہرگز درست نہیں ہے. دن رات اسی تسلسل سے روا دوا ہیں جس طرح ان کا آغاز ہوا تھا. اگر بعض لوگ بدکردار ہیں تو اس میں زمانے اور دن رات کا کوئی قصور نہیں. بعض ہوا کو گالی دیتے ہیں، ہوا کو گالی نہ دیا کرے. ہوا کا رکنا یا تیز چلنا صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی کے اختیار میں ہے. بعض اوقات جب ہوا تیز چلتی ہے
کئی بدزبان ہوا کو گالیاں دینا شروع کر جاتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَلَا تَسُبُّ الرِّيحَ، ہوا کو گالی نہ دیا کرو کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلتی ہے، اور یہی کہا کرو یا اللہ اس میں ہمارے لیے خیر کر اور اس کے شر سے ہمیں محفوظ فرما۔ بخار کو اسی طرح سے گالی نہ دیا کرو، کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ مرض اور بیماری کو بھی گالیاں دینے سے باز نہیں آتے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک عورت نے بخار کو برا کہنا شروع کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَلَا تَسُبِّ الْحُمَّى، رواہ مسلم، بخار کو گالی نہ دے، بخار بندے کو گناہوں سے اس طرح صاف کر دیتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کے زنگ کو صاف کر دیتی ہے۔ اسی طرح سے مرغ کو گالی نہ دو، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ جانوروں کو بھی گالیاں دینے سے باز نہیں آتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر سختی سے منع کرتے ہوئے فرمایا لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة، رواہ ابو داؤد، مرغ کو گالی نہ دیا کرو کیونکہ وہ نماز کے لیے بیدار کرتا ہے۔ سواری کو گالی نہ دیا کرو، سواری اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، وہ گاڑی کی شکل میں ہو یا اونٹنی کی شکل صورت میں ہو۔ کئی لوگ خرابی کی صورت میں جذبات ہو کر گالیاں دینا شروع ہو جاتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی کے ساتھ منع کیا ہے۔ اور بعض ارشادات سے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ سواری کو لعن طعن اور برا کہنے سے وہ سواری انسان کے لیے منحوس بن جاتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے اونٹنی کو لعن طعن کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو چھوڑ دو، اب یہ لعنت کی گئی ہے، اس میں اب تیرے لیے کوئی خیر نہیں ہے۔ یاد رہے بس زبانی کا گہرا اثر ہوتا ہے، اس لیے اپنی زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے۔ ملازم کو گالی نہ دیں، جو آپ کے ماتحت غلام ہے اس کو گالی نہ دے۔ ہمارے یہاں بالخصوص ملازمین کو گالیاں دینا معمول بنتا جا رہا ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملازموں پر رحم و کرم کرنے کا حکم فرمایا، ان سے درگزر کی تلقین کی اور ان کو ہر بار معاف کرنے کی ترغیب دی ہے، لیکن اس کے باوجود اکثر لوگ ملازمین کو لعن طعن اور گالیاں دینے سے باز نہیں آتے۔ ایک موقع پر ایک شخص اپنے ملازم کو برا کہہ رہا تھا تو آپ نے فرمایا لگتا ہے ابھی تجھ میں جاہلیت کے جراثیم باقی ہیں، اپنی زبان سے برا نہ بولو، بےہودگی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح سے ہم میں سے بعض لوگ اپنی بیوی کو گالیاں دیتے ہیں، بیوی زندگی کا ساتھی ہے۔ کئی نادان لوگ اپنے رعب اور دبدبے کو قائم رکھنے کے لیے بیوی کو گالیاں دینا اور لعن طعن کرنا ضروری سمجھتے ہیں، جبکہ ایسا کرنے والا انتہائی ناشکرا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بیوی کے چہرے پر ہرگز نہ مارو اور نہ ہی اسے گالیاں دو، بلکہ جو خود کھاتے ہو اسے بھی کھلاؤ اور جو خود پہنتے ہو اسے بھی پہناؤ۔ آپ حیران ہوں گے بڑے بڑے دیندار نوازی لوگ گھروں میں گالم گلوچ کا بازار گرم رکھتے ہیں، بیوی بچیوں کو گالیاں دینا ان کا معمول ہے۔ بعض حضرات ہم میں سے فوت ہونے والے کو گالیاں دیتے ہیں، مرنے والا چاہے کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، لیکن اس کی موت کے بعد اسے گالیاں دینے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وَلَا تَسُبُّ الْأَمْوَاتِ، راہ البخاری، مرنے والوں کو گالیاں نہ دیا کرو کیونکہ ان کو ان کے کردار کے مطابق جزا مل رہی ہے۔ اسلامی بھائیوں، بعض رات اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں، ماں باپ کو گالی دینا کبیرہ گناہوں میں شامل ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی کیسے دے سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہوتا ایسے ہے کہ کوئی کسی کو اس کے ماں باپ کی گالی دیتا ہے تو وہ جواب میں اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے۔ کتنی بڑی بد نصیبی ہے کہ انسان اپنی بدزبانی کی وجہ سے اپنے گھر بیٹھے ماں باپ کو گالیاں دلواتا ہے، اور آج کل یہ وبا بہت عام ہے اور یہ خطرناک کبیرہ گناہ بھی ہے۔
محترم سامعین و سامعات، حتیٰ کہ شیاطین کو بھی گالی دینا نہیں چاہیے، اس سے ہمیں منع فرمایا گیا ہے۔ آپ اسلام کی عظمت اور لطافت پر حیران ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کو بھی گالیاں دینے سے منع فرمایا ہے۔ وَلَا تَسُبُّوا الشَّيْطَانَ وَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِن شُرُورِهِ، سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کی روایت ہے، شیطان کو بھی گالیاں نہ دو اور اس کی شرارتوں سے اللہ کی پناہ مانگا کرو۔ شیطان کو گالی دی جائے تو اس سے وہ خوش ہوتا ہے، کیونکہ اس کو گالی سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور مسلمان کبیرہ گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم نے تو اس معاملے میں کفار کے بتوں کو بھی گالی دینے سے منع کیا ہے۔ ارشاد الہی ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور تم گالیاں نہ دو ان لوگوں کو جن کو وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، وہ اللہ کو گالیاں دیں گے، یہ سراسر جہالت کی وجہ سے دشمنی کرتے ہوئے اس طرح ایسا کریں گے۔ محترم سامعین کرام، جب لعین شیطان اور کفار کے بتوں کو گالی دینا جائز نہیں ہے تو اہل اسلام رشتہ داروں اور دوستوں یاروں کو گالی دینا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ اور کون نہیں جانتا کہ کوئی شخص بھی گالی کو پسند نہیں کرتا، جسے گالی دی جاتی ہے اسے گولی سے بھی زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اور کسی مومن اور مسلمان کو تکلیف دینے والا سخت گناہگار ہے۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، اور وہ لوگ جو تکلیف دیتے ہیں ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو بغیر کسی گناہ کیے تو تحقیق کے ایسے لوگوں کے لیے بہتان اور وعدے گناہ ان لوگوں نے اٹھایا۔ اسلامی بھائیوں، آخر کیا بات ہے کہ گالی کو اتنا بڑا جرم کیوں قرار دیا گیا؟ یہ بہت بڑی بد اخلاقی ہے اور یہ زبان جیسی نعمت کی بہت بڑی ناشکری ہے۔ اور جب ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ گالی کے ذریعے کسی کی کردار کشی کرنا اور گالیاں دے کر کسی کو بے عزت کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ انسان کی دنیا اور آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ آئیے میں اختصار سے اس کبیرہ گناہ کے چند نقصانات کو کتاب و سنت سے بیان کرتا ہوں تاکہ ہم سب کو اس بات کا بخوبی علم ہو جائے کہ کس قدر خطرناک اور سنگین گناہ ہے۔ گالی کے 8 نقصانات ہے۔ غالب گلوچ کرنے والا شخص اپنے دونوں جہاں برباد کر بیٹھتا ہے، اور نہایت تکلیف دہ بات یہ ہے وہ نیک اعمال کے باوجود اللہ اور اس کی محبت اور اس کی جنت سے محروم کر دیا جائے گا۔ ایسے شخص کا اسلام کمزور ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمان کا اسلام سب سے اہم پابندی یہ عائد کرتا ہے کہ وہ اپنی زبان کی حفاظت کرے اور اس کو ہر قسم کی لغویات سے بچا کر رکھے۔ جو شخص بس زبان ہے وہ ہمیشہ اسلام کی برکات سے محروم رہے گا، کیونکہ فحش گوئی اور بس زبانی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الفحش والتفاحش ليس من الاسلام في شيء، رواہ احمد۔ بلا شبہ غالب گلوچ اور بےہودگی کا اسلام سے ذرہ برابر کوئی تعلق نہیں ہے۔ غالب گلوچ کرنا کمزور ایمان اور اسلام کی علامت ہے۔ سچا مسلمان اور مومن تو بس زبانی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس لیے تو بعض دانا لوگوں نے کہا ہے کہ اگر کسی شخص کے ایمان اور اسلام کا پتہ کرنا ہو تو پھر غصے کی حالت میں اس کی زبان سے نکلنے والے بول دیکھنے چاہیے۔ یہی سے ہر شخص کے اندر کا معاملہ کھل کر باہر آ جاتا ہے، کیونکہ جو کچھ ہانڈی کے اندر ہوتی ہے جوش کے وقت باہر نکلتا ہے۔ گالی کے دوسرے نقصانات یہ ہیں کہ ایسے شخص سے اللہ محبت نہیں کرتا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد ہمارے تمام اعمال اسی لیے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سے محبت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرنے لگے، لیکن گالیاں دینے والا شخص ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے محروم رہتا ہے، کیونکہ بس زبان سے اللہ تعالیٰ کبھی محبت نہیں کرتا۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والفحش والتفحش فإن اللہ لا يحب الفاحش المتفحش۔ مستدرک حاکم۔ گالی دینے سے بچو اور بتکلف فحش گوئی سے دور رہو، کیونکہ اللہ تعالی گالی دینے والے فحش باتیں کرنے والے سے محبت نہیں کرتا۔ محترم حضرات، آپ میں سے جو لوگ اللہ تعالی کی رحمت کے متلاشی ہیں وہ اس حدیث کو سن کر بے پرواہی سے نہ چلے جائیں، بلکہ غور و فکر فرما لیں، غور کر لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا برحق فرمان ہے کہ بس زبان اور گالی بکنے والے سے اللہ تعالیٰ کسی صورت میں محبت نہیں کرتا۔ اور یہ تو ہم نے بھی دیکھا ہے، بس زبان شخص سے کوئی شریف آدمی محبت نہیں کرتا، اور رحمان جو ہم سب کا خالق و مالک ہے کیسے محبت کر سکتا ہے؟ اس لیے تو قرآن کہتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور تم گالی نہ دو ان لوگوں کو جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں، جہالت اور دشمنی کی وجہ سے وہ اللہ کو گالیاں دیں گے۔ گالی کا تیسرا نقصان یہ ہے جہاں گالی ہوگی وہاں گولی ہوگی۔ آپ سروے کر کے دیکھ لیں کہ اکثر لڑائیاں جھگڑے کا آغاز گالیوں سے ہوتا ہے، گریبان بعد میں پکڑے جاتے ہیں، گولیاں بعد میں چلائی جاتی ہیں، عدالتوں اور جیلوں کا رخ بعد میں ہوتا ہے، سب سے پہلے ابتدا غالم گلوچ سے ہی ہوتی ہے۔ اور قربان جائے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے آج سے 1400 سال قبل اس کے متعلق فرمایا تھا کہ جہاں گالی ہوگی وہاں تباہی و بربادی ہوگی۔ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ما كان الفحش في شيء قط إلا سانه ولا كان الحياء في شيء قط إلا سانه۔ راہ احمد۔ جس چیز میں بھی غالم گلوچ اور بےہودگی ہوتی ہے وہ اس کو بدنما بنا دیتی ہے، اور جس چیز میں شرم و حیا ہوتی ہے وہ اس کو خوشنما بنا دیتی ہے۔ محترم سامعین اکرام، اگر آپ واقعتاً اپنی ذات کو، اپنے گھرانے کو اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو بدمزگی سے بچانا چاہتے ہیں، تر و تازہ رکھنا چاہتے ہیں، تو اس کا سب سے پہلا حل یہ ہے کہ اپنی زندگی سے گالی نکال دیں، کبھی گالی نہ دیا کریں۔ اس بات کا تجربہ کیا گیا ہے کہ جو لوگ اپنی زبان کو بےہودگی اور آوارگی سے بچاتے ہیں ان کی دنیاوی زندگی بھی نہایت پرلطف ہوتی ہے۔ گالی کا چوتھا نقصان یہ ہے ایسا شخص منافق ہوتا ہے۔ زبان کا اعلیٰ اور بہتر استعمال ایک اچھا مسلمان ہونے کی علامت ہے، اور زبان کی بےہودگی اور آوارگی نفاق کی علامت ہے۔ گالیاں دینے والے شخص کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک الفاظ میں فرمایا کہ ایسے شخص پر نفاق کے دھبے ہیں اور وہ منافق ہے۔ مبلغ اسلام حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والبذاء والبیان شعبتان فی شعب النفاق، بےہودگی اور لچھر بیانی نفاق کے حصے میں ہیں۔ اور اس سے زیادہ واضح حدیث عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں 4 عادتیں ہوں گی وہ خالص منافق ہوگا، اور جس میں ان میں سے ایک عادت ہوگی اس شخص سے وہ منافقوں والی ایک خصلت ہوگی، اور اس وقت تک وہ خالص ایمان کی حلاوت سے محروم رہے گا جب تک اس کو چھوڑ نہیں دے گا۔ اس چوتھی بری خصلت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ منافق کی علامت یہ ہوتی ہے وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب کسی سے لڑے تو گالیاں پر اتر آئے۔ اس حدیث کو پڑھنے اور سننے کے بعد آپ اپنی شخصیت کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ ایمان کے گلستان میں ہیں یا نفاق کے دلدل کے کنارے ہیں۔ آج ہی فیصلہ فرمائیں،
اور یاد رکھیں صرف نماز روزے کی ادائیگی سے ہی انسان مومن نہیں ہوتا۔ گالی کا 5واں نقصان یہ ہے کہ ایسے شخص سے اللہ تعالی نفرت کرتا ہے۔ کسی بھی شخص کے لیے اس سے بڑھ کر بد نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے نفرت کرے۔ اللہ کی نگاہوں میں مقبول شخص کائنات کا سب سے بڑا بد نصیب شخص ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک الفاظ میں وضاحت فرمائی کہ گالیاں بکنے والے شخص سے اللہ تعالیٰ بغض رکھتا ہے۔ امام الاولیاء ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوتا ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَيُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَغِيَّ، رواه ترمذی، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ فحش بکنے والے، گالیاں دینے والے سے بغض رکھتا ہے۔ اللہ معاف فرمائے ایسے لوگ معاشرے میں لاکھوں کے حساب سے موجود ہے۔ خدارا آج ہی اپنے آپ کا محاسبہ کر لیں، قیامت کے دن کی شرمندگی کوئی کام نہیں آئیں گی۔ گالی کا 6واں نقصان یہ ہے کائنات کا سب سے زیادہ بدترین شخص گالی بکنے والا ہے۔ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی بدزبان لوگوں کی عزت صرف اور صرف ان کے سر سے بچنے کے لیے کی جاتی ہے، اس کی برائی سے بچنے کے لیے کی جاتی ہے تاکہ ایسا شخص اسے نقصان نہ پہنچائے۔ ایسے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کی بدترین لوگ قرار دیا ہے۔ عفیفہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت مانگی تاکہ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں کو کہا کہ اس کو اجازت دے دو، یہ اپنے قبیلے کا بدترین آدمی ہے۔ جب یہ شخص اندر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بڑی نرمی سے گفتگو فرمائی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے تو آپ نے اسے قبیلے کا بدترین شخص قرار دیا ہے، بعد میں آپ نے اس سے نہایت نرم لہجے میں بات کی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ ان شر الناس من ترکہ الناس اتقاء فحشہ، رواہ البخاری، بے شک لوگوں میں سے بدترین شخص وہ ہے جن کو لوگ اس کی بدزبانی کی وجہ سے چھوڑ دے۔ حضرات یاد رکھیں، ہر محلے اور خاندان میں ایسے بدترین لوگ موجود ہیں، لیکن ہمیں اس بات کی ذکر کرنی چاہیے اور ہمیں اس کے تئیں فکر مند ہونی چاہیے کہ کیا ہم بھی اس میں سے تو نہیں ہیں؟ کیا ہمارا معاشرہ جس میں اس طرح کی بےہودگی اور غالم غلوظ کرنے والے شخص موجود ہیں، کیا ہم بھی اس شر میں تو شامل نہیں ہیں؟ اس لیے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ گالی کے نقصانات کے لیے 7واں جو سب سے بڑا نقصان دہ ہے وہ ہے نیک اعمال کی بربادی۔ ہمارے یہاں گالی کو گناہ نہیں سمجھا جاتا، جبکہ ایسا خطرناک اور مودی گناہ ہے جو روز قیامت انسان کے کئی بنیادی نیک اعمال کو بھی برباد کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص قیامت کے روز نماز، روزہ، زکوٰۃ لے کر آئے گا، لیکن اس کو الٹے منہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ لمحہ فکر یہ ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صراحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اس شخص سے اخلاقی کوتاہی ہوئی ہوگی، وہ شخص 5 گناہوں میں سے کوئی ایک گناہ کرنے والا تھا یا 5 کرنے والا تھا، اور وہ گناہ یہ تھے، گالیاں دیتا تھا یا تہمتیں لگاتا تھا یا ناحق مال کھاتا تھا یا ناحق خون بہاتا تھا یا ناحق لوگوں کو مارتا تھا۔ قیامت کے دن حق لینے والے لوگ اس سے اپنا حق لے لے گا۔ کسی کو گالی دے کر بے عزت کیا ہوگا، کسی کو ناجائز تہمت لگا کر دلیل کیا ہوگا، کسی نے اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو وراثت سے محروم کیا ہوگا۔ الغرض مظلوموں کو ظالم سے پورا حق لے کر دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا اصل میں سب سے زیادہ غریب اور
کنگال شخص یہ ہے کہ جو مکمل نیکیاں لے کر آئے گا لیکن غالم غلوظ اور ظلم و ستم کرنے کی وجہ سے اس کی سب نیکیاں غیروں کو دے دی جائیں گی اور لوگوں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے اور وہ جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ اس سے بڑا کنگال کون ہو سکتا ہے؟ استغفر اللہ۔ آج کل بڑے بڑے دیندار لوگوں نے اس حدیث کو بھلا دیا ہے، جس کی وجہ سے وہ ظلم و ستم اور غالم غلوظ کرتے ہوئے ذرہ برابر بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے۔ گالی کا 8واں نقصان یہ ہے کہ ایسا شخص جہنم میں جائے گا۔ آج وہ گناہ جو انسان کو جہنم میں لے جانے والے ہیں لوگوں کے یہاں فیشن اور مذاق اور معمولی بن چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والبذاء من الجفاء والجفاء في النار، مستدرک حاکم، سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ۔ اور گالیاں دینا بدخلقی ہے اور بد اخلاقی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور گالیاں بکنے والا، بےہودہ گفتگو کرنے والا شخص بھی جہنم کی آگ میں داخل ہوگا۔ محترم سامعین و سامعات، ہم نے اچھی طرح جان لیا کہ گالی دینا کس قدر خطرناک اور سنگین گناہ ہے۔ آج ہم سب مل کر اس سے سچی توبہ کریں کہ آج کے بعد یہ گناہ کبھی ہم نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو زبان والی نعمت کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کا شکر یہی ہے کہ ہم اس کا صحیح استعمال کریں اور اس کو غالی اور بےہودی سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس نعمت کی قدر اور اس پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ اکبر۔